ان سے بھی حذیفہ سے بھی اس پہ موقف لے لوں. حذیفہ, یہ کیا معاملہ ہے جو سارا بیان کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ان کو ایسا ایک پورٹرے کیا ہے؟ کیا واقعتاً یہ مسئلہ پورٹریل کا ہی ہے یا اس میں کچھ بیانات کی شدت بھی جو ہے جو کے پی حکومت کے رہنماؤں کے بیانات میں پائی جاتی ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ مس ہینڈل ہوا ہے یہ تیرا والا معاملہ یا کیا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کی حکومتیں رہی ہیں. صوبائی حکومت کا اس سے شدید اختلاف رہا ہے مرکزی حکومت سے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں ریٹائرڈ, آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر بگٹی صاحب موجود تھے, شدید اختلاف تھا, بلوچستان کے بہت سارے رہنماؤں سے ان کا اختلاف تھا, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے اس حد تک ریاست کی پالیسی کے خلاف کہیں یا ریاست کی پالیسی کے الٹ اپنی پالیسی نہیں بنائی. اب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کو مس ہینڈل کیا گیا یا اس نیریٹو کو مس ہینڈل کیا گیا, بالکل ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ وادی تیرہ کوئی اسلام آباد نہیں ہے کہ آپ نے دو چار کا حوالہ ویسے یہاں پر it doesn't fit to be honest, کیونکہ میں اس کو نہیں ان کی تو پھر جان چلی گئی تھی 2005 میں اسی معاملے میں. نہیں, میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ریاست کے بیانیے سے اختلاف بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, یعنی مینگل صاحب ہو گئے, ہرویار مری ہو گئے. عرض یہ ہے کہ لیکن کبھی کسی نے اس لیول کا اختلاف نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ ہم آپریشن ہی نہیں کرنے دیں گے, آپ آپریشن کر کر دکھائیں, آپریشن کریں گے تو میں جرگہ بلا لوں گا, میں نکال کر باہر پھینک دوں گا. عرض یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اختلاف بند کمرے میں بتایا, لیکن ایک دہشت گرد تنظیم, ایک دہشت گرد کا جو ایک ٹولہ ہے جس کے بارے میں نون اور تحریک انصاف دونوں متفق ہے کہ 80,000 لوگ دوبارہ افغانستان سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دور میں ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ کے دور میں ہوئے ہیں. یعنی دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گرد آباد ہوئے ہیں, تو اس کے خلاف جب آپریشن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں آپریشن نہیں کرنا. اب یہ جو وادی تیرہ کی بات ہے, وادی تیرہ کے اندر تو آپریشن جو ٹارگیٹڈ آپریشن کہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہیں, وہ ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں. ظاہرہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے جس طریقے سے وہ افغانستان کے بارڈر سے جڑا ہوا ہے, ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی نا. نہیں مکمل تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو تو اس میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. جی ستی صاحب میں عرض کر رہا ہوں, مختصراً کیجئے گا تاکہ میں آگے بھی بڑھوں. ہاں بالکل مختصر کر رہا ہوں, لیکن چونکہ سوال اتنا وسیع ہے اس پہ بیانیہ بنانے کے لیے مجھے اس لیے تھوڑا ٹائم درکار تھا. عرض یہ ہے کہ آپریشن ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہو رہا ہو, کہ سیکٹر میں ہو رہا ہو کہ آپ نے ایک دو گھر خالی کرانے ہیں. ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر دہشت گردوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر اپنے کیمپس بنائے ہوئے ہیں, وہ کارپٹ بمنگ کرتے ہیں, ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. اس کے جواب میں آپ کی فوج ان کے اوپر ظاہر ہے گولہ باری کرتی ہے, اور اس میں دونوں طرف سے ظاہر ہے ادھر جہنم واصل ہوتے ہیں, یہاں شہادتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر وہاں کے لوگوں نے موسمی شدت پلس اس آپریشن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اگر نقل مکانی کی ہے, تو مجھے بتائیں کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کو 4-4 فٹ برف جہاں وہاں پڑی ہوئی ہے اس میں ہم کہیں گے جا کے آپ اپنا آپریشن کریں؟ یہ غلط بیانی کی گئی. بیسیکلی اس طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن گزشتہ کئی عرصے سے وہاں چل رہے ہیں اور وہاں پر فورسز کی ڈپلائمنٹ موجود ہے. اور اگر یہ کہا گیا کہ یہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, متعلقہ ڈی سی جو ہے ان کو شیلٹر دے, اس پہ الٹا آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہمیں وسائل دیں, ہمیں پیسے دیں, ہم اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کہا کہ میں جرگہ بلاؤں گا, آپ نے کیا کہا کہ میں آپریشن کرنے نہیں دوں گا. بھئی اللہ کے بندے, آپ اس بات کو خود کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے دور میں دہشت گرد آگے آباد ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ کے دور میں آباد ہوئے ہیں. یعنی دونوں یہ مان رہے ہیں کہ دہشت گرد آباد ہوئے ہیں. یہ 70-80 ہزار لوگ آئے ہیں جو آپریشن راہ راست اور راہ نجات کے بعد یہاں سے بھاگے تھے. بانی تحریک انصاف کے نیریٹو پہ نہیں بھاگے تھے, انگیج پہ نہیں بھاگے, انگیج ہم نے کیا, جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگیج ہم نے کیا. جب سوات میں آ کر یہ ٹی ٹی پی کے لوگ پہنچ گئے تھے تب ہم نے آپریشن سے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا تھا, اور آج بھی یہ آپریشن سے ایلیمینیٹ ہوں گے. اوکے گاٹ اٹ. ناز بلوچ صاحبہ, پیپلز پارٹی اس معاملے پہ کیا سوچ رہی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت they have their hands full, but still یہ جو معاملہ ہے یہ کافی, اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3 وزراء بیٹھ کر ایک بڑی ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے اوپر رائے کا اظہار کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ دس از سیریس. اور آپ لوگ تو ویسے بھی ماضی میں کافی بات کرتے رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان آپ کو یہ رول پلے کر سکتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی اس پہ بات کی, بلاول صاحب بھی بات کرتے رہے. اس وقت آپ لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ویٹ اینڈ واچ یا کچھ آپ کریں گے اس معاملے پہ؟ کیٹیگوریکلی ہم نے تو واضح طور پہ اس بات کو بار بار کہا کہ دہشت گردی بالآخر ہو رہی ہے, اور یہ بات ماننے کی
मैं समझ से कासिर हूँ इस बात पे कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही और क्यों केपी गवर्नमेंट इस बात से की मुखालिफत कर रही है कि ये जो दहशतगर्दी इन्फ्लक्स हो रही है, ये अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारी सरजमीन में आके ऐसे ही है। दहशतगर्दी कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये तो मानने से इनकारी हैं, ये तो कहते हैं ऐसा है ही नहीं। तो अगर ये दहशतगर्दी सरहद पार से नहीं आ रही है तो फिर क्या आपका अपना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है? इसका मतलब है आपकी अपनी होम मिनिस्ट्री और आपकी अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट जो केपी हुकूमत की लॉ एनफोर्समेंट है वो नाकाम हो गई है वहां पे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में। तो पहले तो इनको स्टेट ऑफ डिनायल से बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी हो रही है तो उसका तोड़ करना, अगर आपकी फोर्सेस एक पेज के ऊपर है, हुकूमत एक बात कर रही है कि जी ये इस मामले को हमें बेहतर अंदाज से हैंडल करना है और ये दहशतगर्दों का जो इन्फ्लक्स है और जो सरहद पार से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है इसके रास्तों को बंद करना है और ये ऑपरेशन के जरिए ही मुमकिन होगा। तो देखें जिस मुल्क ने 70 से ठीक है। 80 हजार लोगों की शहादतें दी, जहां एपीएस जैसे वाकये हुए, जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी कदावर शख्सियत को जिस तरह शहीद किया गया, 18 अक्टूबर जैसे वाकयात हुए, बेगुनाह लोगों की जानें इस मुल्क में गई हैं, तो उस दहशतगर्दी ठीक है। का खात्मा करना सबकी जिम्मेदारी है। इस पे जो ठीक है, केपी ठीक है, हुकूमत है ठीक। उनका जो नैरेटिव है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, नाज बलोच साहिबा, हुज़ैफा रहमान साहब और सेनेटर हुमायूं मोमन। विल टेक केयर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी।